ملک کے طول و عرض میں طوفانی بارشوں کے باعث ہر طرف تباہی اور بربادی کی المناک کہانی۔ چارسدہ میں ونڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا ممکنہ طور پر آج رات تک دریائے حیالی سے گزرے گا۔ دریا کے قریب مقیم رہائشیوں کی نقل مکانی شروع۔ نوشہرہ سے آج رات 2010 میں آنے والے سیلاب سے زیادہ خطرناک ریلا گزرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کی علاقہ مکینوں کو مکانات خالی کر کے ریلیف کیمپس میں جانے کی اپیل۔ کہا بند کی گنجائش 2,16,000 کیوسک ہے، جبکہ آج رات 4 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ سیلاب متاثرین کے امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے سندھ جا پہنچے۔ سندھ کے مظاہرین کے لیے 15 ارب روپے کی امداد کا اعلان۔ مکانات کی مرمت کے لیے فی گھرانہ 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے فضائی دورے کے دوران سیلاب متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور متاثرین کی آبادکاری کے لیے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی متاثرین کی امداد کے لیے اقوام متحدہ سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کراچی آمد۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ جھلمکسی اور نذیر آباد میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ نوشہرہ فیروز، دادو، سانگھڑ، بدین میں خیمہ بستی قائم کر کے متاثرین میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ ڈی جی خان میں لائف جیکٹیں اور 13 کشتیاں پہنچا دی گئیں۔ پاکستان آرمی کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم جمع کرانے کے اکاؤنٹ سے متعلق افواہوں کی تردید۔ پاک فوج تاریخی، المیہ اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے تیار۔ وزارت داخلہ نے 4 صوبائی حکومتوں کی درخواست پر فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پاک فوج کے جوان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن، اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور متاثرین کی بحالی میں سول انتظامیہ کی معاونت کریں گے۔ آج تیمور جھگڑا نے مجھے خط لکھا جس سے مجھے افسوس ہوا۔ خط میں لکھا کہ دیرینہ مسائل حل نہیں کریں گے تو سرپلس نہیں دے سکیں گے۔ اب یہ خط پورے ملک کے ساتھ IMF کے پاس بھی پہنچ چکا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گھن گھرج۔ کہا کل فواد چودھری نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں وفاقی حکومت سے تعاون نہیں کریں گی تو IMF کی ڈیل ٹوٹ جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو تو سب کچھ داؤ پر لگا دو۔ ملک کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب اور بارشوں کے باعث مزید 34 افراد جاں بحق۔ اموات کی اب تک کل تعداد 937 تک جا پہنچی۔ 1,300 سے زائد افراد زخمی۔ NDMA کی ہولناک اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ جاری۔ سب سے زیادہ جانی نقصان سندھ میں ہوا جہاں 306 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان میں 234، پنجاب میں 165 اور خیبر پختونخوا میں 185 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بارشوں اور سیلاب سے 6,70,328 مکانات کو مکمل یا جزوی نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل بارش، طوفان اور سیلاب سے قیامت صغریٰ۔ کالام کے عالیشان اور پرشکو ہوٹل کو طوفانی موجیں دیکھتے ہی دیکھتے بہا لے گئیں۔ سوات، بحرین اور مدین میں کئی اسکول، پنچکیاں، ٹربائن، پل اور سڑکیں سیلاب کی نظر۔ شمالی علاقوں سے آنے والا سیلابی ریلا محمد ڈیم کی سرنگ میں داخل۔ قیمتی گاڑیاں بھی کئی فٹ پانی میں تیرتی نظر آئیں۔ متعدد اضلاع میں 30 اگست تک رین ایمرجنسی نافذ۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہر جانب تباہی، بربادی اور بھوک سے بلکتے، سسکتے، لٹے پٹے افراد کے کربناک مناظر۔ صوبے کے اکثر علاقوں میں گیس، بجلی اور مواصلاتی نظام بری طرح متاثر۔ آمد و رفت کے تمام ذرائع بھی مسدود۔ بی بی نانی میں گیس پائپ لائن تباہ۔ بولان ندی بپھرنے سے صبری ڈیم ٹوٹ گیا۔ 100 سے زائد دیہات ڈوبنے کا خدشہ۔ نو تعمیر شدہ پل بہہ گیا۔ کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ بند۔ صوبائی دارالحکومت میں 500 سے زائد افراد سیلابی ریلوں کے باعث محصور۔
जाफर आबाद, नसीर आबाद, सोहबतपुर और संजावी भी सैलाबी रेलों की जद में। जियारत में शाहराहें बंद। जिला का सबसे बड़ा पीची डैम भरने की वजह से शदीद खतरे में। सिंध में बारिशों और सैलाब की सूरत में क़यामत खेज आफतें। ठट्टा और सजावल में 3 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले के बाइस कच्चे के मुतादिद गांव ज़ेर आब। कश्मोर में 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। मेहड़ के FP बचाओ बंद और खैरपुर में फैज़गंज नहर में 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सियासी जमातों से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की अपील। कहा, सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर एक कौम बनकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए।